بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے. فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے. ماقبل میں آپ نے بہت ساری حدیث سے اب تک پڑھا دی گئی ہے آپ کے، اور ماقبل میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وضو کے فضائل، اور وضو کے فضائل جو بیان کیے گئے تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے پہلے وضو کی کیا فضیلت ہے اس کو ثابت کیا گیا تھا، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر وضو کے متعلق کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ آپ نے پڑھا. تو آج کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے. سمجھ رہے نا؟ یعنی یہ کہ ہوگا یوں کچھ کہ اللہ رب العزت جو لوگ دنیا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کو دھولتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں دھلنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ چمکدار ہوگا. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اتنا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی سے سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے وضو بنایا کرتے تھے. تو اسی چیز کو یہاں پہ کہا کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے. یعنی کیا اسے بڑھائے؟ کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کیا کرے؟ وہ اپنی وضو کو اچھی طریقے سے کرے اور اپنے وضو کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کرے، کبھی اس کو ترک نہ کرے. فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یعنی کہ اعضائے وضو کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہے کہ اس کو دھولنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہ جائے، اس اہتمام سے دھولا جائے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. فائدہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے. یہاں بھی اسی چیز کو، یعنی کہ وضو کرنے سے جو فائدے ہیں اسی چیز کو یہاں بھی پھر ذکر کیا اگلی حدیث کے اندر. تو اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے.
یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، سمجھ رہے نا، یعنی وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے میں صرف ایک ہی چیزیں نہیں ہے کہ ہاں صرف وضو کر لیا، بلکہ اچھی طرح بھی ہونی چاہیے، سمجھ رہے نا۔ لیکن کتنے لوگوں کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں وضو کے اندر کے فرائض کیا ہے، اس کے اندر کے آداب مستحبات کیا ہے، یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کی یہ ساری چیزیں معلوم نہیں رہتی ہے، سمجھ رہے نا۔ یہاں تک کہ کتنوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کے فرائض جو ضروری ہے، یعنی کہ فرض میں سے اگر کوئی چیزیں چھوٹتی ہے تو اس کے بنا تو کام چلے گا ہی نہیں چلے گا، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کہا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، کیا اچھی طرح وضو کرنے کا کیا مطلب بیان کیا، یعنی ستون یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا۔ اچھی طرح وضو کرنے کا کیا مطلب ہے، سنت جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وضو فرمایا تھا اس کے مطابق وضو کیا، اور جو آداب ہے، جو سنت ہے اور جو مستحبات ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہوئے جس بندے نے وضو کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، سمجھ رہے نا، یعنی اس کے ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے بدن سے تو اس کے گناہ تو نکلتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ناخن کے اندر جو گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ فائدہ یہاں پہ ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ گناہ نکل جانے کی اور گناہ جسم سے ختم ہونے کی بات کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے اکابرین علماء یہ کہتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا، یعنی کہ جو چھوٹا چھوٹا جو گناہ ہوتا ہے تو ان جیسے اعمال سے، یعنی وضو، نماز وغیرہ یہ جو عبادات ہیں ان سے کیا ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ وضو نماز کے بعد کیا ہے کہ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کریں، تاکہ وضو اور نماز سے تو گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، تو بندہ کیا ہو جائے گا، بالکل وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، سمجھ رہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ البتہ ایک چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے، یہ دوسری بات ہے کہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی بندہ کے اگر گناہ کبیرہ بھی اگر معاف فرما دیتا تو پھر تو یہ تو دوسری بات ہے کہ نہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے وہ نماز اور وضو ان جیسے عبادات سے علماء کی تحقیق یہی کہتی ہے کہ معاف نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر وضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا، لیکن اس حدیث کے راوی جو ہے وہ یہاں بھی اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، کامل مطلب مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کیا ہے، آپ نے ماقبل میں بھی دیکھ لیا کہ سنتوں اور آداب اور فرائض کے اور مستحبات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بندہ وضو بناتا ہے تو وہ کامل وضو کہلاتا ہے۔
यानी हर वजू को अच्छी तरह 3 मरतबा धोता है तो अल्लाह ताला उसका अगले पिछले सब गुनाह माफ फरमा देते हैं। समझ रहे ना? यानी कि सिर्फ देख लीजिए अच्छी तरह वजू कर लेने की वजह से उसके अगले पिछले जितने भी गुनाह हैं वो सब के सब माफ हो जाते हैं। और फिर जब नमाज पढ़ेगा उसका सवाब तो मिलेगा ही, उसमें उसके बाद दुआ करेगा तो उसका सवाब मिलेगा ही, कुरान करीम की आयत पढ़ेगा तो उसका सवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के अमाल में इतना ज्यादा इजाफा कर देते हैं कि अगर वो चाहे तो फिर ये क्या कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस चीज के ऊपर वो क्या कहते हैं हक अदा नहीं कर सकता। समझ रहे ना? यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा अपने बंदों को इतना बुलंद बनाना चाहते हैं कि वो अपने ज़हन में सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या होता है हम अपने खुद अमाल की वजह से अपने अमल की वजह से हम क्या रह जाते हैं पीछे रह जाते हैं। समझ रहे ना? तो यहाँ पे बयान किया गया वज़ू के मुतालिक जो चीजें बयान की गई आपने पढ़ा बयान किया गया कि जो भी बंदा कामिल वज़ू करता है यानी हर वज़ू को अच्छी तरह से 3 मरतबा धोता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ फरमा देते हैं। समझ रहे ना? लेकिन जहालत की वजह से कम इल्मी की वजह से लोगों को ये सारी चीजें मालूम नहीं होती है। और अफसोस की बात तो ये है कि इन सारी चीजों को मालूम करने की कोशिश भी नहीं की जाती है। समझ रहे ना? तो हालांकि ये सब चीजें ये सारी बातें सही नहीं है, इसकी फिक्र करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे ना? चलिए इतना ही रहने देते हैं।